وہ بیچارہ وہ کمزوری کے مارے لیٹا ہوا تھا اور اس کو تکلیف بہت تھی، تو اور ایسا لگتا تھا کہ ساتھ میں اس کو کھجلی بھی بہت تھی کان کی طرف، جس پہلو یہ لیٹا ہوا تھا، اور وہ بالکل یعنی کہ وہ سڑا سڑا سا ہو گیا تھا تکلیف سے، اور وہ بار بار اس کو زمین پر زور زور سے رگڑتا تھا. بچے کچھ گھیرے ہوئے تھے. میں نے جب دیکھا تو میرا دل جو تھا وہ شفقت سے بھر آیا، رحم ہوتا ہے اس پر. میں واپس گھر گیا اور ایک پرانی گدڑی میں نے اپنے گھر سے لی، اور وہ پرانی گدڑی جو ہے وہ لے آیا اور لے کر میں نے اس گدھے کے سر کے نیچے جہاں یہ بار بار پتھریلی زمین پر بیچارہ رگڑ رہا تھا، وہ میں نے اس کے نیچے وہ گدڑی بچھا دی. جب گدڑی بچھا دی اس نے اس پہ رکھا سر اپنا، تو ایسا لگا کہ اس کو کچھ سکون ملا. تو وہ جو گدھا تھا وہ واقعی یعنی کہ ایک حیرت کی بات ہے، وہ غیر معمولی طور پر وہ میری طرف اس طرح دیکھنے لگا جیسے کہ شکریہ نہ ادا کر رہا ہوں. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس نے مجھے دعائیں دی ہوں، اور بس اس کے بعد جو الحمدللہ مجھے عروج ملتا گیا آج آپ کے سامنے ہوں. جل جلالہ وعم نوالہ وجل سبحانہ. دیکھیں عروج سے مراد کوئی میری ملیں نہیں چل رہی، فیکٹریاں نہیں چل رہی، میرا کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے اس میں، یہ مراد بھی نہیں ہے. مجھے اللہ کے دین کی خدمت کے حوالے سے مجھے بہت موقع ملا الحمدللہ، اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں ایک چلتا پھرتا پرزا، جس کا مطلب ہے کہ کوئی اس سے منہ بھی نہ لگائے. آج اللہ کا بڑا کرم ہے. کل تک جو مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، ایسے لوگ بھی جو کل تک مجھے منہ نہیں لگاتے تھے، آج مجھے وہ ڈھونڈتے ہیں، میں ان سے نہیں ملتا، مجھ سے مل نہیں پاتے. اللہ کا کرم، انقلاب. اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اپنی رحمت سے، بس آخرت میں محروم نہ فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، آپ نے الحمدللہ رب العالمین ہمیں قربانی سے متعلق بڑی پیاری پیاری اور معلوماتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ہمارے یہاں جو قربانی کے جانور کی کھالیں ہوتی ہیں، اس کے مصرف کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیں. قربانی کھال کا مصرف وہی جو گوشت کا مصرف ہے، یعنی جس طرح گوشت کا یہ استعمال کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، کسی کو نہ کھلایا، پورے کا پورا قربانی کے جانور کا گوشت خود کھا گئے، گھر میں فریج میں بھر لیا، تب بھی جائز ہے. افضل یہ کہ 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. تو اسی طرح کھال میں بھی یہ کہ اپنے لیے جا نماز بنا لی، یا اپنی کتابوں کی جلد میں اس کو خشک کر کے بیٹھنے کے لیے بچھا لیا. کہ بکری کی کھال، بکری سے مراد ہے جب بھی بکری کہا جائے نا تو بکرا اندر اسٹور ہوتا ہے. بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، بھیڑا، بھیڑا اور بھیڑی، یہ سب اس میں شامل ہے. بھیڑ اور بھیڑی یہ سب اس میں شامل ہے. تو بکری کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور چیتے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو اپنے استعمال میں لے لیا، یا کھال کو ایسی چیز سے بدل دیا جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کھال کے بدلے فتاوی رضویہ شریف لے لیا کسی سے، مثال کھال دی اور بہر شریعت اس کے بدلے میں لے لی، تو ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھا سکتے ہیں نا، تو یہ بھی جائز ہے. اگر ایسی چیز سے بدلا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع نہیں اٹھا سکتے بلکہ اس کو ہلاک کر کے، ختم کر کے نفع اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اس کو آپ نے چاول سے تبدیل کر لیا، کھال دیے، تھوڑے چاول لے لیے، تو اب چاول
اس وقت تک کارآمد نہیں جب تک اس کو آپ کھائیں نہیں یا بیچیں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب چاول سے بدل لیے یا رقم اس کے بدلے لے لی آپ نے کہ رقم بھی خود کسی کام کی نہیں ہے جب تک وہ کسی چیز میں اس کو تبدیل نہ کرے. تو یہ تبدیل کرنا پھر وہ ہلاکت ہوئی نا اس کی. تو اگر رقم کے بدلے یا اناج کے بدلے یا کسی ایسی چیز کے بدلے اس اپنی قربانی کی کھال کو آپ نے تبدیل کیا کہ اس چیز کو ہلاک کر کے ہی نفع اٹھا سکتے ہیں, تو اب اس چیز کو صدقہ کرنا واجب ہے کہ کسی غریب کو مسکین کو دے دیں. ایک تو کھال کا استعمال یہ, لیکن آج کل کھال جو ہے وہ لوگ مختلف اداروں کو دے دیتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاکستان ہندوستان میں, باقی ایسے ممالک جیسے عرب ممالک ہیں وہاں کھال پھینک دیتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا اس لیے کہ وہاں لیبر مزدور زیادہ مہنگے ہیں. ہمارا غریب ملک ہے تو یہاں مزدور سستے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جیسے پاکستان ہے تو پاکستان میں کھالے جو ہیں یہ مختلف سماجی اور مذہبی اداروں کو لوگ دے دیتے ہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ کسی ایسے ادارے کو دی جائے کہ جہاں اس کا درست اور جائز استعمال ہو. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ بھی کھالیں اکٹھی کرتی ہے, اور یہ کھالیں جو ہیں حاصل کرنا یہ ظاہر دعوت اسلامی کی ایک ضرورت ہے کہ اس کے کام اتنے ہیں. سالانہ کئی کروڑ روپیے کے اخراجات ہیں, جامعات اتنے چلتے ہیں, ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے 50,000 کے قریب تو مدنی منع پڑھتے ہوں گے کم و بیش. اس طرح حفظ باب المدینہ میں, تو یہ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل عرض کرتا ہوں. تو دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں جن میں ظاہر خطیر رقم کی ضرورت رہتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ 63 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا اور مزید آگے کچھ جاری ہے. لاکھوں بے عمل مسلمان نمازی اور سنتوں کے عادی بن چکے ہیں. مختلف ممالک میں کفار بھی مبلغین دعوت اسلامی کے ہاتھوں مشربہ اسلام ہوتے رہتے ہیں. عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے ملک با ملک, شہر با شہر اور قریہ با قریہ سفر کر کے علم دین اور سنتوں کی بہاریں لٹا رہے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا رہے ہیں. مدنی تربیت گاہیں بھی الحمدللہ متعدد مقامات پر قائم ہیں جن میں دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آ کر قیام کرتے, عاشقان رسول کی صحبت پاتے اور سنتوں کی تربیت حاصل کرتے اور قرب و جبار میں جا کر نیکی کی دعوت کے مدنی پھول مہکاتے ہیں. مساجد کی تعمیر کے لیے خدام المساجد قائم ہے. متعدد مساجد کی تعمیرات کا ہر وقت سلسلہ رہتا ہے. کئی شہروں میں مدنی مرکز فیضان مدینہ کی تعمیرات کا کام بھی جاری ہے. بے شمار مساجد کے امام و مؤذن اور خادمین کے مشاہرے یعنی تنخواہوں کی ادائیگی کا بھی سلسلہ ہے. خصوصی اسلامی بھائی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے اندر بھی مدنی کام ہو رہا ہے اور ان کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں. قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جیل خانوں میں بھی مدنی کام کی ترکیب ہے. کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں کو عالم بنانے کے لیے جامعۃ المدینہ کا بھی سلسلہ ہے. کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد جیل کے اندر ہونے والے مدنی کاموں سے متاثر ہو کر تائب ہونے کے بعد رہائی پا کر عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بننے
اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں. آتشی اسلحہ کے ذریعے اندھا دھند گولیاں برسانے والے اب سنتوں کے مدنی پھول لٹا رہے ہیں. مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف اسلام ہو رہے ہیں.